ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بےحد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جب سے اس روئے زمین پر انسانوں کی آمد کا سلسلہ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک سینکڑوں لوگ آئے اور سینکڑوں چلے گئے۔ انہی لوگوں میں سے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے نام آج تک زندہ ہیں۔ وہ دنیا میں آ کر ایسے کام کر گئے، اپنی زندگی میں انہوں نے اللہ کو اس طریقے سے خوش کیا
کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اللہ نے ان کے نام کا ادب اور احترام آج بھی لوگوں کے دلوں میں ویسا ہی رکھا جیسا کہ اس وقت تھا۔ لوگ آج بھی ان کا احترام اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت جو تمام انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہے، وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تقوی والے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے ہر ایک جب بھی 22 جمادی الثانی آتا ہے تو ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب کو امت کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی کیا، جن کے فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے، جن کی فضیلت اور منقبت پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا سلام بھی آیا، اللہ کے فرشتوں کے سلام بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آیا کرتے تھے، جن کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال تھی، جو اسلام سے پہلے بھی معزز تھے، اسلام کے بعد بھی معزز رہے، جو اسلام لانے سے پہلے بھی تمام قسم کی شرک اور بت پرستی سے محفوظ تھے، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی بری بات سے کوسوں دور تھے۔ اسلام کے بعد بھی اللہ نے ان کی انہی صفات کو اجاگر کیا۔ بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کے کام آنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔